ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کی کتابیں قرآن کے سوا اور بھی ہیں، اور قرآن میں کہا گیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس سے پتہ چلا کہ قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا گیا۔ لیکن حدیث میں جو تفسیر کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ سے، وہ یہ آتا ہے کہ جتنی کتابوں کا قرآن میں ذکر ہے وہ سب کتابیں رمضان ہی میں اتاری گئی ہیں، ان انبیاء کو دی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحیفے، جس کو قرآن نے صحف ابراہیم و موسیٰ کہتے ہیں، کہ رمضان کی پہلی رات میں اتارا گیا، کوئی چھٹی رات میں اتارا گیا، کوئی 13ویں رات میں اتارا گیا، لیکن قرآن کو اتارا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو رمضان کی اس رات میں اتارا ہے جو رات بڑی برکت والی رات تھی۔ شب قدر کے اندر دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، قرآن کو شب قدر میں اتارا گیا۔ لیکن پہلی کتابیں ایک رات میں آ گئیں، یہ تو بہت آسان ہے۔ کیوں؟ لکھی لکھائی کتابیں لا کر نبی کو دے دی گئیں کہ یہ ہے کتاب جو تمہیں دی گئی، یعنی پوری کتاب ایک وقت میں اتار دی گئی۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن ایک دفعے میں نہیں اترا، بلکہ 23 سالہ دور نبوت ہے آپ کا۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تب آپ کو نبوت ملی، اب قرآن اترنا شروع ہوا۔ جب آپ 63 سال کے ہوئے اللہ نے آپ کو بلا دیا۔ یہ جو 23 سال بیچ میں ہے یہ نبوت کا زمانہ ہے، قرآن اسی میں ایک ایک 2 2 4 4 آیتیں اتری ہیں، تو کیسے کہا جائے کہ رمضان کے اندر اترا اس کو؟ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن کو اتارا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچزاد بھائی، سید المفسرین جن کو کہا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والوں کے سردار، وہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ سے حکم دیا کہ اس قرآن کو اتار کر ایک گھر ہے بیت العزہ آسمان پر، وہاں لا کر کے رکھ دو۔ یہ رکھنا ہوا ہے
رمضان کی مبارک رات کے اندر۔ اب دنیا میں جب جب حکمت خداوندی ہوئی، رات میں، دن میں، حضر میں، سفر میں، جس آیت کو اتارنا ہوا جبرائیل کو حکم دیا، بیت العزہ سے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک سینے پر قرآن آہستہ 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 اترتا رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہا گیا کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی پر اتارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لوح محفوظ، جو ایک کتاب ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے قلم کو پیدا کیا، وہ عجیب و غریب قلم تھا، جو سمجھتا بھی تھا اس کا مطلب ہے دماغ ہے، سنتا بھی تھا اس کا مطلب ہے اس کے کان بھی تھے، بولتا بھی تھا اس کی زبان بھی تھی۔ اللہ نے اس قلم کو پیدا کیا، فرمایا اکتب، لکھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، تو بولتا بھی ہے، کہتا ما اکتب یا الہ، کیا لکھوں؟ اس کا مطلب اس زبان بھی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا اکتب مقادیر الخلق، میں نے سب مخلوق کے لیے جو بھی میں نے مقدر کیا سب لکھ دے۔ فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج سے پہلے جو کچھ دنیا میں ہوا قلم نے سب لکھ دیا، اور جو آج کے بعد ہوگا قلم نے اس کو بھی لکھ دیا۔ کہاں لکھ دیا؟ وہ کتاب کا نام ہے لوح محفوظ۔ جتنی کتابیں اتری ہیں وہ بھی لوح محفوظ میں ہیں، انبیاء کی تقدیریں بھی لوح محفوظ میں، اس کا مطلب ہے قرآن بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا قرآن ہے اسے بیت العزہ کے اندر اتار دو۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق رمضان میں قرآن کہتا ہے اس کو اتار کر کے لوح محفوظ سے بیت العزہ کہاں ہے؟ بالکل کعبۃ اللہ کے سامنے اوپر۔ لو سقط لسقط علی کعبۃ اللہ، اگر وہ اوپر سے نیچے گرے تو کعبۃ اللہ کے اوپر آ کے گرے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن محفوظ تھا۔ کہاں سے؟ لوح محفوظ سے۔ جبرائیل امین حکم خداوندی کے مطابق وہاں سے آیت 5 آیتیں حکم کے مطابق لاتے تھے، اللہ کے نبی پر وحی آتی تھی اور وہ قرآن آپ کو دے کر جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صحابہ کو سناتے تھے، اور جو لکھنے والے چند مخصوص صحابہ تھے ان کو بتاتے تھے اور وہ لکھ دیا کرتے تھے۔ یہ ہے مطلب رمضان میں قرآن کے اترنے کا۔ میں یہ کہتا تھا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو اللہ نے لوح محفوظ سے اتارا بیت العزہ میں ایک بار ہی۔ یہ بعض حضرات کا اختلاف ہے کہ مکمل ایک دفعے میں اتر گیا، اور بعض کہتے ہیں رمضان کی ہر قدر کی شب قدر میں، جس کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے، ہر رمضان میں سال بھر میں جتنا اترنا ہوتا تھا وہ لوح محفوظ سے لا کر بیت العزہ میں رکھا جاتا تھا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دفعے میں اتار دیا گیا۔
قرآن بڑی عظمت کی کتاب ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تلاوت فرماتے تھے، حالانکہ انہی کے سینے پر قرآن اترا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ حکم دیتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اور اللہ کا نبی اس کو پڑھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حافظ تھے آپ قرآن کے. اترتا تھا قرآن، محفوظ ہوتا تھا، جاتا تھا، آپ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. میں نے کہا تھا کہ رمضان کے اندر جبریل امین اور آپ دور کیا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے جبریل بھی حافظ، رسول اللہ بھی حافظ، ورنہ کیسے دور کیا کرتے تھے؟ سب کے سب، دونوں کے دونوں حافظ ہیں. اور تلاوت ایک ایک رات میں کتنے کتنے سپارے آج کے اعتبار سے پڑھتے چلے جاتے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ تہجد میں کھڑے ہوئے پوری سورہ بقرہ ایک دفعے میں پڑھ گئے، ایک رکعت میں 2.5 سپارے. پھر ہماری طرح نہیں یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، صاف صاف ایک ایک حرف سمجھ میں آتا تھا. ویسے ہی رکوع کیا لمبا، ویسے ہی رکوع کے بعد سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو گئے، دوسرا پوری سورہ آل عمران پڑھ گئے. 2 رکعتوں کے اندر 4 سپارے پورے کر کے پھر اسی طرح پڑھتے چلے گئے. اس طرح قرآن کی تلاوت کرتے تھے. جو لوگ کرتے ہیں تلاوت، اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کے مطابق اپنے عمل کو پیش کرتے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. میں نے کہا تھا کہ جتنا چاہے پڑھتے چلے جاؤ. ایسے لوگ امت میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے سالہ سال ایک قرآن ہر رات میں پورا کیا ہے. اس کے بارے میں اس چھتے کی مسجد، یہ چھتے کی مسجد تو اصل میں یہاں تک تھی، وہ تھی مسجد صرف. یہ تو مفتی محمود صاحب نے بعد میں، ان کے متوسلین یہاں آیا کرتے تھے رمضان میں، تو اس مسجد کو مدرسے کی اجازت سے بنوایا. مشہور ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نیت باندھی. کوئی آدمی پیچھے کھڑا ہو گیا، 1 2 3 4 5 6 7 سپارے پر سپارہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ چھوڑ کے چلا گیا آدمی. لوگ ایسے گزرے ہیں جن کا معمول تھا کہ روزانہ رات میں پورا قرآن پڑھ ڈالتے تھے. ایسے خدا کے بندے گزرے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے پورا قرآن ختم کر دیا. محدثین لکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے نام لکھتے ہیں. اس لیے قرآن کی تلاوت، اور خاص طریقے پر رمضان میں تلاوت، اس مہینے میں جس مہینے کو قرآن کے اتارنے کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا، یہ بہترین ذکر ہے. اور قرآن ذکر ہی، اللہ اس کو قرآن میں انا نحن نزلنا الذکر، مراد قرآن ہے. ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم اس قرآن کے محافظ ہیں. کوئی کتاب محفوظ نہیں رہ سکی. اگر 1400 سال سے کتاب محفوظ ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت تک یہ کتاب انشاءاللہ محفوظ رہے گی، تو وہ صرف ایک ہی کتاب ہے، قرآن جس کو کہا جاتا ہے. میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ اللہ کا نبی جب رمضان آتا تھا تو کمر کس لیتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے۔ عبادت کون سی؟ قرآن کی تلاوت، خاص طور پر رمضان، اور رمضان میں بھی خاص طور پر اخیر عشرہ، اور اس میں بھی خاص طور پر وہ راتیں جو طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29۔ یہ نبی علیہ السلام کا معمول رہا ہے آخر میں۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ جس کو پڑھنا آتا ہے، حافظ قرآن ہے، پڑھے۔ حافظ قرآن نہیں ہے، دیکھ کر پڑھے۔ دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، جو یاد ہے۔ بہت سے لوگ پرانے ہیں جن کو 2 ہی سورتیں قرآن میں یاد ہیں، ایک سورہ فاتحہ الحمد شریف، ایک قل هو اللہ احد۔ ہر رکعت میں یہی پڑھتے ہیں، ساری زندگی پڑھتے چلے گئے، لیکن پڑھنے کو چھوڑا نہیں۔ یہ 2 سورتیں بڑی اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ الصمد، ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا ماں یا باپ ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ یاد ہے، اسی کو پڑھتے رہو۔ سورہ فاتحہ یاد ہے، بیٹھ کر اسی کو پڑھتے رہو۔ لیکن رمضان میں قرآن کو چھوڑ دینا یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایسے لوگ تھے جو صرف قل هو اللہ احد کی بے پناہ بے شمار تلاوت کیا کرتے۔ سن 7 میں غزوہ خیبر ہوا، نبی کریم علیہ السلام خیبر تشریف لے گئے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ آپ خیبر میں تھے، جبریل امین آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، فلاں صحابی مدینہ منورہ میں جب آپ آئے تو بیمار تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے جسم کو، ان کے جنازے کو یہاں لے آؤں، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا لے آؤ۔ چنانچہ نماز جنازہ کے لیے جنازہ آ گیا، آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، لیکن آپ نے عجیب و غریب چیز دیکھی کہ ان کے جنازے کو اٹھا کر جو فرشتے آ رہے ہیں، 70,000 فرشتے ان کے جنازے کو اٹھا کے لا رہے ہیں۔ بڑا تعجب ہوا آپ کو۔ ایک تو جبریل امین بغیر اللہ کے حکم کے نہیں آتے، اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ان صحابی کی نماز جنازہ رسول اللہ سے پڑھواؤ۔ رسول اللہ اللہ کے حکم کا تابع، کہا اٹھا کے لاؤ، آ گیا جنازہ۔ سارا کام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب دیکھا آپ نے یہ کہ اتنی بڑی تعداد ہے صحابہ کی،
تو آپ نے تعجب سے پوچھا جبرائیل امین سے کہ یہ کیا کیا کرتے تھے، اللہ کو ان کا کون سا عمل اتنا مقبول تھا کہ تمہیں حکم دیا جنازہ لے کر آؤ، میں نے نماز جنازہ اور اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی آئی ہے۔ تو جبرائیل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ عجیب و غریب چیز ہے، اس لیے کسی کو کچھ یاد نہیں ہے، پڑھنا نہیں آتا اور کچھ، قل هو اللہ احد پڑھتے رہو۔ اس کی تلاوت مومن کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے، اللہ سے قربت پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اس سے پڑھنا، اس کا مطلب ہے کہ آدمی کو اس صورت سے محبت ہے۔ کیوں؟ اللہ کی صفاتیں ہیں، اللہ ایک ہے، کوئی شریک نہیں، ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ الصمد، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا باپ ہے، اللہ جیسا با کمال کوئی نہیں ہے۔ جو اس کو پڑھے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ کی صفات، جس کو توحید کہا جاتا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، مجھے اپنے اللہ سے محبت ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کا اب فاصلہ ہے، پہلے میل ہوا کرتے تھے۔ ایک جگہ ہے، مسجد ہے قبا، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ یہاں رکے ہیں چند دن۔ یہاں ایک خاندان آباد تھا، بنو عمرو بن عوف۔ مدینہ منورہ میں جانے سے پہلے ایمان یہاں کے لوگ لائے۔ سب سے پہلی مسجد یہاں بنائی۔ اس مسجد کا پہلا پتھر نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ سے رکھا ہوا ہے، مبارک ہاتھ سے۔ دوسرا پتھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کا ہے۔ ہجرت کے بعد یہ سب سے پہلی مسجد ہے۔ یہاں آپ نے ایک امام متعین کیا، ہفتے میں ایک دفعہ آپ مدینہ منورہ سے اس مسجد میں آیا کرتے تھے۔ بڑی مبارک مسجد ہے، تو بہت بڑی ہو گئی، پہلے چھوٹی سی تھی۔ یہاں ایک امام تھے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے انہیں امام بنایا ہو، یا اب تو امام تلاش کیا جاتا ہے جو سب سے بیکار ہو، بھائی چلو اسے امام بنا دو۔ وہ سب سے زیادہ نیک، پابند، اسلام کے، قرآن کے پڑھنے والے، اپنے معاشرے میں قبا میں بسنے والوں میں سب سے پاکیزہ صفت آدمی تھے۔ وہ نماز پڑھاتے تھے، مگر عجیب طرح پڑھاتے تھے۔ ہر نماز میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پڑھتے تھے۔ سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے۔ قل هو اللہ احد کے بعد پھر کوئی اور سورت پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی تم تو اس طرح نماز پڑھتے ہو، اللہ کے نبی بھی ایسے نہیں پڑھتے۔ یا تو
قل هو اللہ احد پڑھ کے رکوع کر دو، یا قل هو اللہ احد نہ پڑھو، کوئی اور سورت پڑھو اس کے بعد رکوع کرو، لیکن تم ہر رکعت کے اندر قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے ہو، اس طریقے کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا بھائی جس سے چاہے پڑھا لو نماز، میں تو اگر پڑھاؤں گا نماز تو اسی طرح پڑھاؤں گا، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد۔ لیکن یہ سمجھتے تھے لوگ کہ ہم میں سب سے زیادہ مستحق امامت کا یہی ہے، امام در حقیقت نماز پڑھنے والے اور اللہ کے درمیان میں امام واسطہ اور وسیلہ ہے نماز کی قبولیت کا۔ اس لیے امام وہ ہونا چاہیے جس کا تعلق اللہ سے سب سے زیادہ ہے۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو عجیب طرح نماز پڑھاتا ہے، کیا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد ضرور پڑھتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا، فرمایا پوچھو اس سے کیوں پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس سورت کی ایک ایک آیت میں اللہ کی صفت ہے، پاکیزگی، بلندی، توحید، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ یہ عجیب و غریب چیز تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی گھٹی میں شراب اور جوا اور ہر عیب دنیا کا پڑا ہوا تھا، مگر خدا کی قدرت ہے، اللہ کے نبی کا دامن مبارک ان کے ہاتھ میں آیا، زندگی بدل گئی۔ اب سب سے زیادہ محبت اللہ کی توحید کے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہا کہ مجھے محبت ہے۔ فرمایا ان حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس صورت سے تیری محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ مطلب ہے کہ قرآن کی جو آیت یاد ہے، اگر پڑھنا نہیں آتا، پڑھا نہیں جاتا، تو کم از کم مومن کو جو فرض ہے، اور ایسا فرض ہے کہ اللہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز 5 نمازوں کو اپنے وقت میں پڑھنا ہے، اور نماز کے اندر قرآن کا ہونا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اس لیے اس کی تلاوت کرنا مومن کے لیے بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ 12 مہینے کا سال ہے، 11 مہینے میں اللہ کا ذکر کرو، جس چیز سے چاہو کرو، لیکن خاص طریقے کے اوپر رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ جتنا ممکن ہے تلاوت کرو، جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کرو، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے قرآن کے پڑھنے کو قبولیت سے اللہ نوازے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔